الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے عالمی اردو کانفرنس کے بانی جناب علی صدیقی کو اس بین الاقوامی جشن مولود کعبہ کا اہتمام کرنے پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. آپ کے ملک میں کتنے محبان علی موجود تھے، مگر یہ شرف انہیں حاصل ہوا کہ اپنی نوعیت کی پہلی بین الاقوامی کانفرنس اس موضوع پر انہوں نے منعقد کی. مجھے یقین ہے کہ اس میں کچھ ادھر کا بھی اشارہ شامل ہے کہ جگر نے کہا میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جائیں. لیکن آج کا جشن صرف عالمی اردو کانفرنس کا جشن نہیں، یہ محض فقہ، کلام، ہندسہ، حساب اور تصوف و طریقت کا جشن. آج فصاحت و بلاغت اور قانون و عدالت کا جشن ہے، نسب و شرافت اور جود و سخاوت کا جشن، ذہانت و ذکاوت اور تہذیب و ثقافت کا جشن، خلافت و امامت اور شجاعت و بصالت کا جشن، تقوی و طہارت اور زہد و عبادت کا جشن، تدبر و فراست، دانش و حکمت اور تقریر و خطابت کا جشن. دوستو، آج صرف مسلمانوں ہی کا جشن نہیں، پوری آدمیت اور انسانیت کا جشن. آج اس کا جشن ہے جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. علی کو حق نے اتارا تو عین کعبے میں، اور کھلی جو آنکھ تو پہلے خدا کا گھر دیکھا. مجھ سے پہلے مقررین نے اپنے اپنے انداز نظر سے اس بات کو بیان کیا، مگر میں اسے کچھ اور زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہوں. میرے نزدیک جو خدا کا گھر تھا وہی علی کا گھر بنا. وہ بیت اللہ بھی ہے، بیت علی بھی ہے. قیامت تک اربوں افراد جب اللہ کے گھر کا طواف کریں گے تو گویا علی کی جائے پیدائش کا بھی طواف کریں گے. آج اس کا جشن ہے جو پیدا بھی خدا کے گھر ہوا اور اسے شہادت کا پیغام بھی خدا کے گھر میں ملا. پوری انسانی تاریخ کی ورق گردانی کر لو، نہ علی سے پہلے کسی کو یہ مرتبہ عطا ہوا، نہ علی کے بعد کسی کو یہ مقام ملا. کوئی ایسا شخص نہیں دکھا سکتے ہو جس کی زندگی کا آغاز و انجام اتنا حسین ہو جتنا حسین علی کی زندگی کا آغاز و انجام ہے. کسیرا میسر نشد ای سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت.
آج اس کا جشن ہے. میرے ایک پیشرو مقرر نے کہا کہ 2 مکاتب فکر ہیں. ایک مکتب فکر آپ کو علیہ السلام کہتا ہے, دوسرا کرم اللہ وجہہ کہتا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ ایک تیسرے مکتب فکر کا تذکرہ کرنا بھول. تیسرا مکتب فکر وہ ہے, اور جس میں میں بھی شامل ہوں, کہ جو انہیں علیہ السلام بھی کہتا ہے اور کرم اللہ وجہہ بھی کہتا ہے. مگر کرم اللہ وجہہ کیوں کہا جاتا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ آپ کے چہرے کو اللہ نے شرف عطا کیا, تکریم عطا کی. دوسروں کو صرف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں. آپ کے لیے یہ بات کیوں خاص ہے؟ علی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس بات کا ثبوت. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ماتھا خدائے واحد کے سوا کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا. ان کی سانس, ایک ایک سانس کبھی شرک سے آلودہ نہیں ہوئی. یہاں بھی بیسے ہوں, تاریخ اٹھاؤ, اس میں بھی تمہیں بیسے ملیں گی کہ سب سے پہلے اسلام کون لایا. میرے ایک دوست نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا. اکثر علماء یہی لکھتے ہیں کہ خواتین میں حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائیں, مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق, غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید, اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی. مگر میں کہتا ہوں کہ علی کے باب میں یہ انصاف نہیں. اسلام لانے کا سوال تو اس کے باب میں پیدا ہوتا ہے جو پہلے کسی دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے. اسلام لانے کا سوال تو اس کے بعد میں پیدا ہوتا ہے جو پہلے کسی دوسرے مذہب کا ماننے والا ہو اور اب اسلام قبول کر رہا, جو پہلے دن ہی سے مسلمان ہو, جس نے کعبے میں جنم لیا ہو, آغوش رسالت میں پرورش پائی ہو, اس کے اسلام لانے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے, اور میں اگر تاریخ لکھنا چاہوں تو علی کے اسلام کے باب میں یوں لکھوں گا کہ علی مرتضیٰ پہلے مسلمان نہ تھے, پہلے ہی مسلمان تھے. اور مورخوں اور تذکرہ نگاروں کی بھی کیا بات کروں. صرف اسی ضمن ہی میں تو انہوں نے جناب امیر سے زیادتی نہیں کی. بنو امیہ کی تھیلیوں کے منہ کھلے اور ایسے لوگوں کی ایک کرایہ دار فوج تیار ہوئی جنہوں نے زبان اور قلم سے علی اور آل علی کو گالیاں دینا اپنی زندگی کا مشن بنا لیا. تو انہوں نے کس کس پہلو میں آپ سے زیادتی نہیں. آپ سب تاریخ پڑھنے والے لوگ ہیں, کتابیں اٹھا کر دیکھیے. جناب علی مرتضیٰ کا
جو حلیہ ان کتابوں میں لکھا ہے اسی سے وہ بغض آپ کو ٹپکتا نظر آئے گا کہ جو بنو امیہ کے پروپیگنڈے کا مرہون منت ہے۔ دنیا کی ساری قوموں میں عرب سب سے بڑھ کر حسین قوم ہے۔ عربوں میں قریش اور قریش میں بنو ہاشم اور بنو ہاشم میں جناب عبد المطلب کا گھرانہ، اور یہ لوگ جناب عبد المطلب کے پوتے جناب علی کے بارے میں جو حلیہ بیان کرتے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ وہ پست قد تھے، پیٹ ان کا بڑھا ہوا تھا، ٹانگیں پتلی تھی، اور یہ آپ کو کم و بیش تاریخ کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ملے گا۔ اس حلیے سے تصور میں ایک ایسا شخص آتا ہے جو خوبصورت تو کجا قبول صورت کی نظر نہیں آتی، مگر یہ لوگ بھول گئے کہ یہ جو سیدنا علی کو ہر دور میں سینکڑوں خوش نصیب خواب میں دیکھیں گے، اور کچھ خوش نصیبوں کو تو وہ عالم بیداری میں بھی نظر آئیں گے، ان کی شہادت کو کیسے نظر انداز کیا جائے۔ میں دور کی بات نہیں کرتا، اسی مجلس میں ہمارے دوست علی صدیقی موجود ہیں جنہیں جناب علی خواب میں نظر آئے اور ان کی زندگی بدل کر رہ گئی۔ مولا علی کا کرم عام رہا ہے، پہلے بھی تھا اب بھی ہے، کسی مسلمان کی بات نہیں کرتا، ایک غیر مسلم پارسی کی بات کر رہا ہوں۔ کل جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر نے ان کی کتاب کا ذکر کیا۔ وہ معمولی آدمی نہیں، کئی کتابوں کے مصنف، مشہور صحافی، اور انگلینڈ میں آکسفورڈ یونین کے پہلے اور اب تک آخری ہندوستانی صدر۔ ان کا نام مسٹر ایف ڈی کراکا ہے، جن کی خود نوشت سوانح حیات کا نام ہے دین کیم حضرت علی۔ مولا علی نے اس شخص پر کیا کیا کرم کیے، کیسے خواب میں آ کر اس کی زندگی بنا دی، یہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، صرف اس خواب کی بات کر رہا ہوں جس میں مسٹر کراکا نے جناب علی کی زیارت۔ جب جناب امیر اس کے سامنے آئے تو وہ کیسے لگ رہے تھے؟ ایک مسلم نہیں، ایک غیر مسلم شہادت دے رہا ہے۔ الفاظ پر غور کیجیے گا، وہ لکھتے ہیں بٹ آئی couldn't see anything except a blinding light، مگر میں اس کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکا کہ ایک نور چمکا، ایک جلوہ سامنے آیا اور میری آنکھیں چندھیا گئی۔ اٹ واز لائک لوکنگ انٹو دا سن، یہ ایسے تھا جیسے سورج کے اندر دیکھا جائے۔ مجھے شعر یاد آ گیا کہ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ تو یہ اس کا جشن ہے جس کے چہرے پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی، جس کا روح اقدس سورج کی مانند تاباں و درخشاں تھا۔
جس نے کبھی اپنی پیشانی ما سوی اللہ کے آگے نہ جھکائی تھی، جو اسلام پہ پیدا ہوا، جس نے اسلام پہ جان دی، کرم اللہ وجہہ، جس کے چہرے کو اللہ تعالی نے خصوصی فضیلت سے سرفراز فرمایا، اور صرف انہیں ہی سرفراز نہیں فرمایا، ان کے تمام آباء و اجداد کو بھی سرفراز فرمایا۔ میرے دوست علامہ آغا روحی قبلہ نے یہ بات تشنہ چھوڑ دی۔ وہ اختلافات میں نہیں پڑنا چاہتے تھے، مگر میں مہمان ہونے کا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ اور ویسے بھی ہزار خوف ہو لیکن زباں ہوتی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ تو صرف انہی کو سرفراز نہیں فرمایا، ان کے تمام آباء و اجداد کو بھی سرفراز فرمایا۔ اس کا جشن ہے جس کے باپ دادا سب کے سب دین ابراہیمی کے پیرو تھے۔ ان میں کوئی بت پرست نہ تھا، کوئی مشرک نہ تھا۔ اور دوستو، ان تذکرہ نگاروں کی زیادتی کا کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے تو جناب ابو طالب کو بھی معاف نہیں کیا۔ غضب خدا کا وہ تاریخ بھی آج اسلامی تاریخ کہلاتی ہے جو ابو سفیان کے ایمان کا تو یقین دلاتی ہے، غضب خدا کا وہ تاریخ بھی آج اسلامی تاریخ کہلاتی ہے جو ابو سفیان کے ایمان کا تو یقین دلاتی ہے، مگر محسن اسلام جناب ابو طالب کے محسن اسلام جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں دلوں میں شکوک و شبہات کے کانٹے پیوست کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس بارے میں ایک روایت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لوگوں نے حضور سے پوچھا، ابو طالب نے آپ کی بہت امداد و نصرت کی ہے، کیا اس کا کچھ صلہ بھی انہیں ملے گا؟ فرمایا ہاں، ذرا دل پر پتھر رکھ کر یہ الفاظ سن لیجئے گا، ہاں ہم نے انہیں جہنم میں ڈوبا ہوا پایا تو ہم اپنی شفاعت کے دن، شفاعت سے قیامت کے دن انہیں اس مقام پر لے آئیں گے جہاں آگ ان کے ٹخنوں تک ہوگی، مگر اس سے دماغ ان کا کھولتا ہوگا۔ اس کو جانے دیجئے کہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کوئی اس کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکے گا، مگر جناب ابو طالب کے بارے میں شفاعت کی اجازت بھی ہوگی اور حضور شفاعت بھی فرمائیں گے، مگر اس شفاعت کی قدر و قیمت، اس شفاعت کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک یہ ہوگی کہ انہیں دوزخ سے نہیں نکالا جائے گا، آگ سے ان کا دماغ کھولتا رہے گا، اور اسلام اور پیغمبر اسلام کے احسانات کا یہ صلہ کون دے گا؟ جو قرآن میں کہتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔
اور اسلام اور پیغمبر اسلام کے احسانات کا یہ صلہ کون دے گا جو قرآن میں کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا صلہ احسان کے سوا کچھ نہیں۔ اور سبحان اللہ، حضرت ابو طالب کے احسانات کا کیا اچھوتا بدلہ ہے جو ہم لوگوں نے آپ کو عطا کیا۔ حضرت ابو طالب کی نیکیاں تو اتنی بھاری ہیں کہ خدا کی قسم ساری دنیا کے انسانوں میں تقسیم کر دی جائیں تو کوئی دوزخی نہ رہے۔ سنی شیعہ سب کتابوں میں لکھا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت ابو طالب کی زوجہ محترمہ اور جناب علی کی والدہ ماجدہ، جن کا ذکر ابھی مولانا عباس رضوی نے فرمایا اور ان سے پہلے بھی مقررین نے، حضرت فاطمہ بنت اسد ان مومنہ خواتین میں سے تھیں جو سب سے پہلے اسلام لائیں۔ حضور کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو انہی کی گود میں آپ نے پرورش پائی۔ آپ کو ان سے اتنی محبت تھی کہ ان کی وفات پر اپنا کرتا ان کا کفن بنانے کے لیے عطا کیا۔ ان کی قبر میں تدفین سے پہلے آپ خود لیٹ گئے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کے اسلام لانے کے 8 سال بعد حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ اب یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے کہ ایک غیر مسلم اور مشرک مرد کا ایک مومنہ عورت سے اور ایک مومنہ عورت کا ایک غیر مسلم اور مشرک مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح ہو جائے تو ٹوٹ جاتا ہے، مگر جناب ابو طالب 8 سال ایک مومنہ بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، حضور انہیں علیحدہ نہیں کراتے۔ اسی طرح شیب ابی طالب میں اپنے شفیق چچا کی آغوش میں سوتے ہیں۔ چچا رات کو اٹھ کر ان کی جگہ اپنے بیٹوں کو لا لٹاتے ہیں کہ کہیں سوتے میں بھتیجے پر حملہ نہ ہو جائے، کہیں ان کی جگہ لوکیٹ نہ ہو جائے کہ وہ کہاں استراحت فرما رہے ہیں۔ قرآن کے احکام یہ ہیں کہ اسلام کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھو۔ قرآن کے احکام یہ ہیں کہ اسلام کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھو، مگر آپ خاتم بدہن ان آیات قرآنی کو بھول جاتے ہیں اور قدم قدم پر اپنے غیر مسلم چچا کی امداد و نصرت حاصل کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں نکاح خان کون ہے؟ خطبہ نکاح کون پڑھتا ہے؟ جس کو شک ہو مولانا شبلی نعمانی کی سیرت النبی ہی اٹھا کر دیکھ لے، اس میں کسی مورخ نے اختلاف نہیں کیا کہ خطبہ نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا۔ وہ وفات پاتے ہیں تو اس سال کو آپ
आमुल हुज़्न, गम का साल करार देते। इन सारे हकाइक के बावजूद जनाब अबू तालिब का जुर्म ये बताया जाता है कि उन्होंने इस्लाम का ऐलान नहीं किया। मैं कहता हूं दोस्तों, इंसाफ से काम लो। असहाबे कहफ अपना मजहब छुपाएं तो दोहरे अज्र के मुस्तहिक ठहरे। असहाबे कहफ अपना मजहब छुपाएं तो दोहरे अज्र के मुस्तहिक ठहरे, और अबू तालिब इस्लामी मसलहतों की वजह से इस्लाम का ऐलान न करे तो काफिर और मुशरिक करार पाए। ये तो वही बात हुई कि तुम्हारी जुल्फ में आई तो हुस्न कहलाई। तुम्हारी जुल्फ में आई तो हुस्न कहलाई, वो तीरगी जो मेरे नामे स्याह में। तो आज का जश्न उसकी विलादत का जश्न है जो खुद भी बुत परस्ती और शिर्क के हर शायबे से पाक रहा और जिसके आबाओ अजदाद भी हर तरह ताहिर व मुताहर रहे। आज उसका जश्न है जिसने इस्लामी निजाम सियासत और गैर इस्लामी निजाम सियासत में फर्क वाज़े किया, जिसने खिलाफत और मुलूकियत के दरमियान हद फासिल खींच दी, जिसने बताया कि आर्जी कामयाबी के लिए उसूलों पर समझौता न करो, ज़मीर न खरीदो, अमानत में खयानत न करो। भाई दुश्मन के पास जा रहा है तो जाने दो, मगर बैतुल माल से उसका वजीफा न बढ़ाओ। इस्लाम के पहले दो अजीम शान खुलफा का दौर आसान दौर था कि उसमें वास्ता दुश्मनों से था। इस्लाम के पहले दो अजीम शान खुलफा का दौर आसान दौर था कि उसमें वास्ता दुश्मनों से था, मुर्तदों से था, मुनकरीन ज़कात से था, मगर जनाब अली के मुकाबले में खुद मुसलमान कहलाने वाले बुजुर्ग थे। आपने अपने अमल से सबक दिया कि जब कलिमा गो मुसलमान भी इस्लामी निजाम के खिलाफ बगावत बर्पा कर दें तो उनके खिलाफ तलवार उठाना भी ऐन शरीयत के मुताबिक। और हां, आज उसका जश्न है जिसने सारी दुनिया में इस्लाम की फतूहात का रास्ता हमवार किया। कुछ लोग कहते हैं, और मालूम नहीं नादानी से कहते हैं या शरारत से, मगर कहते हैं कि हजरत अली के अहद में फतूहात नहीं हुई, कैसर और किसरा के तख्त नहीं उल्टे। मैं कहता हूं इंसाफ शर्त है। खुद ही बताओ, अगर बुनियाद रखने वाले ने इसकी बुनियाद न रखी होती तो ताजमहल बन सकता था। बीज बोने वाले ने बीज न बोए होते तो फसल कट सकती थी। अगर बद्र ओहद और खैबर और खंदक के मार के सर न हुए होते, जुल्फकार हैदरी ने अम्र इब्न अब्दुवद और मरहब को दो टुकड़े न किया होता, और बद्र ओहद में बड़े बड़े दिलावरों को मौत के घाट न उतारा होता,
تو ایران اور روم تک پہنچنے کی نوبت آ سکتی تھی. ضرب ید اللہی کو اسلامی فتوحات کی تاریخ سے نکال دو گے تو باقی ہی کیا بچے گا؟ اور یہ جشن اس کی ولادت کا جشن ہے جسے سرکار رسالت مآب سے ابو تراب کا لقب عطا. ابو تراب کے لفظی معنی مٹی کے باپ کے ہیں. کہتے ہیں جناب امیر المومنین مسجد نبوی میں ننگے بدن لیٹے ہوئے تھے. آپ کا جسم اقدس خاک آلود تھا کہ سرکار رسالت مآب تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اے مٹی کے باپ، اے ابو تراب، اٹھ بیٹھیے. مگر بارگاہ رسالت سے ملنے والے اس خطاب سے سرسری نہ گزر جائیے. تھوڑا سا غور کیجیے. انسان کیا ہے؟ مٹی ہے. مٹی ہی انا ہے، ایگو ہے، نفس ہے، شریر ہے. لوگ ابن تراب ہیں، مٹی کے بیٹے ہیں. لوگ ابن تراب ہیں، مٹی کے بیٹے ہیں، نفس کے غلام ہیں، انا کے مریض ہیں. لوگ ابن تراب ہیں، مٹی کے بیٹے ہیں، نفس کے غلام ہیں، انا کے مریض ہیں، شریر کی خواہشوں پر چلنے والے ہیں. مگر علی ابو تراب ہیں، مٹی کے باپ ہیں، نفس کی باغیں ان کے ہاتھ میں ہیں. اپنی انا پر، اپنے شریر پر ان کا حکم چلتا ہے. اور جب ایسا ہو جائے کہ اس جہان اکبر پر، دل کی دنیا پر، روح کی راجدھانی میں اور جب ایسا ہو جائے کہ اس جہان اکبر پر، دل کی دنیا پر، روح کی راجدھانی میں کوئی حکمران بن جائے تو پھر باہر کی دنیا جو جہان اصغر ہے، آپ سے آپ اس کے تابع فرمان بن جاتی ہے. پھر وہ اشارہ کرتا ہے اور ڈوبا ہوا آفتاب پھر سے سامنے آ جاتا ہے. اقبال نے اسی بات کو اپنے شعر میں یوں ادا کیا کہ ہر کے در آفاق گردد بو تراب، ہر کے در آفاق گردد بو تراب، باز گرداند ز مغرب آفتاب. اور آج کا جشن اس کا جشن ہے جس کی اولاد جیسی اولاد چشم فلک نے نہیں دیکھی. تاریخ کسی ایسے دوسرے خاندان کو پیش نہیں کر سکتی جو حکومت میں نہ ہو مگر پھر بھی دلوں کا حکمران ہو، جس نے ظلم و ستم اور آمریت و استبداد کے ہر دور میں لگاتار قربانیاں پیش کی ہوں. حضرت علی کا نام ایک ایسا پرچم ہے جس کے نیچے ہر مظلوم آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا فرق پیدا کر گئے کہ بعد کے کسی دور میں باطل کو حق سے بیعت طلب کرنے کی جرأت نہیں ہوتی. باطل نے حق سے پھر کبھی بیعت طلب نہ کی. باطل نے
حق سے پھر کبھی بیعت طلب نہ کی، پھر کوئی کربلا نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جب بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا، تو یہ خانوادہ رسول اور علوی خاندان کے چشم و چراغ ہی تھے جو اپنے گریبانوں کا پرچم لے کر اٹھے اور مظلوموں کی آواز بن گئے۔ امام حسین کے پوتے جناب زید نے حشام کے دور کے خلاف تحریک منظم کی، اور حضرت امام حسن کے پوتے جناب نفس زکیہ نے منصور عباسی کے بالمقابل جان کی بازی لگا دی۔ اور دور کیوں جاتے ہو، امام خمینی کو دیکھ لو، ایک شہنشاہ وقت کو اس بوریا نشین درویش نے جس طرح شکست فاش دی ہے، وہ تاریخ کا کوئی کم عجوبہ ہے۔ اس طرح جب جب تاریکی بڑھی، خاندان رسالت سے، خانوادہ سادات کے افق سے، اس طرح جب جب تاریکی بڑھی، خاندان رسالت سے، خانوادہ سادات کے افق سے ایک نہ ایک ستارہ ٹوٹا، اور اس نے اپنی روشنی سے روحوں کی نگری میں اجالا کر دیا۔ سلام اس پر کہ جس کے نام لے گا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لے گا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے۔ تاریخ اسلام میں جتنے مشاہیر ہیں سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، جتنے صحابہ کرام ہیں ہماری آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور ہے، مگر ان میں سے کون ہے جس کی دوسری یا تیسری نسل کے کسی فرد کا نام بھی ہم جانتے ہیں؟ تاریخ اسلام میں جتنے مشاہیر ہیں سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، جتنے صحابہ کرام ہیں ہماری آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور ہے، مگر ان میں سے کون ہے جس کی دوسری یا تیسری نسل کے کسی فرد کا نام بھی ہم جانتے ہیں؟ مگر خانوادہ نبی و علی کو دیکھو، کس طرح صدیوں سے اب تک چراغ سے چراغ جلتا چلا آ رہا ہے، مگر خانوادہ نبی و علی کو دیکھو، کس طرح صدیوں سے اب تک چراغ سے چراغ جلتا چلا آ رہا ہے، حسن اور حسین سے امام جعفر صادق تک، اور امام جعفر صادق سے ہوتے ہوئے امام موسیٰ کاظم اور امام رضا تک، اور امام رضا سے لے کر مہدی آخر الزماں تک، کتنے چاند ستارے ہیں جو آسمان اہل بیت پر جگمگ جگمگ کر رہے ہیں۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول۔ اور آج اس کی ولادت کا جشن ہے جس کے بارے میں میرے مرحوم دوست بلکہ مظلوم دوست حضرت جوش ملی آبادی نے کہا، اور کیا خوب کہا،
ایک بند اس کا حضرت آغا روحی قبلہ نے سنایا اور میں اسی کے 2-3 بندوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ جب جناب علی مرتضیٰ کی ولادت ہوئی تو کیا منظر تھا. کہا گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ. گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ اور تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا فراغ اور جھوما نسیم عقل سے نور بشر کا باغ اور اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ اور یہ کرد پہ صبح کی سرخی عیاں ہوئی اور یہ آئے تو حریم نظر میں اذان ہوا اور سرمائے روزگار کو زرعی قبا ملی اور انسانیت کو دولت سب ارتقا ملی اور ہستی ہوئی قدر کے گلے سے فضا ملی اور آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی اور جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا. سرمائے روزگار کو زرعی فضا ملی اور انسانیت کو دولت صد ارتقا ملی اور ہستی ہوئی قدر کے گلے سے فضا ملی اور آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی اور جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا.